اللہ نے فرمایا جبریل جنت نو سجا دیو دوزخ نو بجھا دیو. یا اللہ کیوں؟ فرمایا تینوں پتہ نہیں اج میرا یار آن والا. اللہ دی قرآن دے میں چند جملے تلاوت کیتے ہیں. میرا رب فرماندا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. دل تے ٹھوکر لگے نا, دل اجازت دے کہ بولنا ہے تے پھر ضرور بولنا ہے. دھکے دی داد نہیں چاہیے, گل پلے پوے تے پھر داد آوے. اللہ فرماندا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ فرماندا ہے تحقیق سا مومنا تے احسان کیتا. جشن دا پہلا جملہ کہہ رہا. اللہ فرماندا ہے تحقیق سا مومنا تے احسان کیتا, انہاں وچ اپنا رسول بھیجا. اور ٹھٹی والے غور کرنا, اللہ فرماندا ہے تحقیق سا مومنا تے احسان کیتا, انہاں وچ اپنا رسول بھیجا. میں ایک دفعہ پھر کہہ رہا تحقیق سا مومنا تے احسان کیتا, انہاں وچ اپنا رسول بھیجا. بڑی توجہ چاہنا حضرات, یہ وقار نہ بھول گیا نہ تھک گیا, میں گل جناب دی روح تک اتارنا چاہنا. اللہ فرماندا ہے تحقیق سا مومنا تے احسان کیتا, انہاں وچ اپنا رسول بھیجا. او جنہ ول آیا او تے سارے مومن تے جنہ دے وچوں آیا. گل سمجھ آوے تو پھر سبحان اللہ. بڑی مہربانی. میں تانوں ہنے کنا تے ہاتھ رکھ کے میاں صاحب نے شعر نہیں سنانے, میں کسے پیک تے چڑھ کے تانوں شعر سنی سا. میرے شعر بھی ریلیٹیو ہون گے, بالکل جڑتے ڈھکتے توجہ کرنا. اللہ فرماندا ہے تحقیق سا مومنا تے احسان کیتا. ٹھٹی والے ہو اللہ نے ہاتھ دیتے قبلہ, اللہ نے احسان دی گل نہیں کیتی. اللہ نے انسان نو عقل نال نوازیا لیکن احسان دی گل نہیں کیتی. پوری توجہ. اللہ نے انسان نو لباس دیتا, انسان نو عقل و شعور دیتا, انسان نو توجہ کرنا سونی شکل دیتی, مگر رب کائنات نے انسان تے احباب ذوقار احسان دی گل نہیں کیتی. لیکن آج تو 12 ربیع الاول دی رات آ گئی, جدوں میرے مصطفیٰ کریم دی جلوہ گری دی واری آ گئی نا, رب کائنات نے فرما لوگو میں تہاڈے تے احسان کیتا, انہاں وچ اپنا رسول بھیجیا. یا اللہ توجہ کرنا, غور فرمانا. یا اللہ پر لفظ مومن دی ڈگری کیوں لگائی؟ اللہ فرماندا میں جاندا سا میرے یار دی آمد تے جشن غدارا نہیں منانا, محمد وفادارا نے منانا. بہت مہربانی, شاباش کر پھر آکھو سبحان اللہ. بڑی توجہ, اللہ سلامت رکھے. میں بڑا جلدی اگلے جملے پر بڑھنا چاہنا. حضرات وقار میرے نبی دا ذکر کسے مولوی دا محتاج نہیں, میرے نبی دا ذکر کسے خطیب دا محتاج نہیں, میرے نبی دا ذکر کسے پیر دا محتاج نہیں. ارے ورفانا لک ذکرک, جب دھرتی پہ کچھ بھی نہیں تھا اس وقت بھی حسین کے نانے کا ڈنکا بج رہا تھا. ارے جب دنیا ختم ہو جائے گی کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذل جلال والاکرام, اے دنیا مک جاوے گی, مصطفیٰ دا ترانہ پھر بھی چلتا رہا. بہت مہربانی کر پھر آکھو سبحان اللہ. گل دی سمجھ آ رہی سب نو؟ چلو مہربانی جناب, آپ دی بھی کیا بات ہے, پیار نہ آکھو سبحان اللہ. اور او تقریر مینوں نہیں ہوندی بھی مولوی اکھی بند کر کے لگا رہے تے مجمع اکھی بند کر کے سندا رہے. تسی بولو گے تو میں بولاں گا, ورنہ میں دھکے دا خطاب نہیں کردا. چونکہ میرے استاد گرامی شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مفتی سعید قمر سالوی صاحب آپ فرماندے ہوندے نے کہ بیٹے 100 نوافل سے 2 بہتر. گل سمجھ آوے تو پھر بولے اجے. وہ فرماندے سن 100 نوافل سے 2 بہتر, جس میں حضوری ہو جائے بھائی 100 نالو او 2 چنگے ہیں جڑے قبول ہو جاویں. ٹھٹی والے ہو تے میں دا ترجمہ انج کراں گا بھائی گھنٹے نالو 10 منٹ چنگے جڑے چنگے ٹکا کے لگ جائے. بڑی مہربانی, اگر زندہ تے لوگوں تو پیار رکھو سبحان اللہ. توجہ کرنا, غور فرمانا. میں جڑا لفظ کہنا چاہنا تحقیق اسا مومنا تے احسان کیتا, انہاں وچ اپنا رسول بھیجیا. اج جشن دی رات ہے, یقین کرو میں راتی سیال کوٹ آسو علامہ عمران آسی صاحب دے علاقے وچ بالکل ایویں ادھے گھنٹے دے فاصلے تے مینوں 1:30 بجے ٹائم ملیا تے 2:30 بجے تک میں خطاب کیتا. واللہ با خدا میرا مالک جھوٹ نہ بلائے, جھوٹ ویسے بھی ممبر تے نہیں بولنا چاہیے. جدوں میں تقریر ختم کیتی نا, بعد وچ ایک بزرگ اٹھ بیٹھا. اچھا میں سمجھا بھی شاید کوئی سوال کرے گا, انہوں نے نقیب صاحب تو مائک پکڑ لیا, میں سمجھا بھی شاید کوئی سوال سے میں نے گل سنی. انہیں پتہ کیا کیا, اس نے کہا پتر میری 65 سال عمر ہو گئی ہے, اینج تقریر میں آج تک نہیں سنی. اے سرکار دا کرم ہے. اللہ واللہ با خدا حقیقت بات کرے کریا کو سبحان اللہ. توجہ کرنا, علاقے دا بندہ سمجھ کے میری گل نو ضائع نہیں کرنا. اللہ فرماندا تحقیق اسا مومنا تے احسان کیتا, انہاں وچ اپنا رسول بھیجا میرے نبی دی آمد تو پہلے. ایرا شیطان نہیں, کون بولو ایک بار سارے بولو, کون؟ شیطان. حاجی صاحب اینو ایک تھپڑ صبح پیندا سی,
ایک راتی پیندا ہے گل پلے پوے تے پھر میری داد بھی بندی ہے تے دعا بھی بندی جواناں دا بولنا ضروری ہے تے بزرگاں دا بانا ہی برکت ہے میرے والد صاحب فرماندے ہوندے بھی بزرگاں تو بچہ صرف دعا لئی کر جواناں تو داد لئی کرو کئی بار یہ گل نہیں جدوں میں محفل واسطے نکلوں نہ میں نے وصیت کرنی نصیحت کرنی میں بزرگاں تو دعا لویں جواناں تو داد لویں بزرگاں تو دعا لویں جواناں تو داد لویں بزرگاں تو دعا لویں جواناں تو داد لویں او ایک دن تے میں پوچھیا میں کہ جناب ذرا دسو تو صحیح اس گل ونڈ کی ہے انہاں فرمایا بھی بزرگاں دی دعا اس واسطے ضروری ہے کیوں چٹیاں والاں دا رب نو بڑا حیا ہے تے جواناں دی داد اس واسطے ضروری ہے اگر فریدی دے چھکے تے بول سکدے نبی دے ذکر تے بھی تے بول ہی سکدے نا بڑی مہربانی شاباش کریا کو سبحان اللہ حضرات ہویا ہی کدی نہیں سرکار دا کرم ہے میں 3 سال دا نوکر ہاں مینوں پتہ ہے صبح دے 8 بجے کی پڑھنا ہے راتی 1 بجے کی پڑھنا توجہ چاہنا اے جڑا شیطان سی نا میرے نبی دی آمد تو پہلے اینو ایک تھپڑ صبح پیندا ہے ایک راتی پوندا ہے میلاد بیان کر رہا حقائق بیان کر رہا حلیمہ دی ڈاچی بیان نہیں کر رہا حقائق قرآن و حدیث دی روشنی میں توجہ کرنا او حلیمہ دی ڈاچی والا قصہ جڑا نا حلیمہ دی ڈاچی والا قصہ نے بچوں نے بھی یاد ہے چھوٹے چھوٹے بچوں نو پتہ ہوندا بھی انہوں ڈاچی اوتھوں ٹرنی ہے اوتھے جا کھلورا نہیں اوتھوں ٹرنی مڑ گا جانی مڑ اوتھوں ٹرنی مڑ گا حضور دا میلاد صرف حلیمہ دی ڈاچی نہیں سونے دا حسن بیان کرو تاوی ملاد ہے سونے دے اختیار بیان کرو تاوی ملاد ہے جے نبی دی امی دا ذکر کرو تاوی ملاد ہے نبی دے ابے دا ذکر کرو تاوی مصطفیٰ دا ملاد ہے بڑی مہربانی توجہ چنا ٹائم از ویری شارٹ گلاں بڑیاں تے ٹائم تھوڑا غور کرنا اے شیطان نو ایک تھپڑ صبح پیندا سی ایک راتی پوندا ہے ٹٹی والے جڑا راتی پوندا سی او دی درد نو صبح تک ہوندی ہے جڑا صبح پیندا سی او دی درد رات تک جڑا راتی پیندا سی او دی درد صبح تک اگلی گل نہیں کمال ہے گل تھوڑی جی مشکل ہے لیکن جناب میرے مسلسل سفر کرن گے گل سمجھ بھی آئے گی پلے بھی پوے گی لطف بھی آئے گا توجہ کرنا حضرات سی وقار جڑا صبح پیندا ہے او دی درد رات تک جڑا راتی پوندا او دی درد صبح تک پھر 12 ربیع الاول دی اج والی رات آ گئی اے بولو یار مہربانی 12 ربیع الاول دی اج والی رات آ گئی اللہ نے فرمایا سونا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین او میرے پیارے محبوب ہے مدنی کریم اے ہاشمی سائیں اسا تینو عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجیا شیطان اللہ کریم دی بارگاہ پیش ہویا اسا کہ یا اللہ اے دس میں عالمین دے وچاں کہ عالمین تو باہر آ اللہ فرمایا تو عالمین دے وچ گل مہربانی ضائع نہ کرے میری محنت ہے میں سٹرگل کر کے آیا نہ سٹڈی کرن دا کل رٹا مارن دا قائل نہیں میری گل دی قیمت ہونی چاہیے اسا کیا بھئی یا اللہ میں عالمین دے وچاں یا عالمین تو باہر اللہ فرمایا تو عالمین دے وچ ہے اسا کہ یا اللہ پھر دا مطلب یہ ہے تیرے یار دی رحمت دا حصہ میں نے بھی ملے گا اللہ فرمایا بالکل اسے کہ یا اللہ اور کچھ نہیں منگدا مہربانی کر یار دی رحمت دا واسطے اجڑا صبح تے شامی پول پوندا ہے نا تھوڑی مرضی ہے میں کی کہہ گیا گاج بچ کیا کو سبحان اللہ ہاں اگر گل میری سمجھ نہ آوے تو کہہ دینا کہ بیٹا دوبارہ گل کر میں صرف جذباتی خطاب نہیں میں چاہنا کہ جناب دی گلاں روح تک اتر جاویں حضرات سی وقار اونے آکھیا بھئی یا اللہ نبی کریم دی رحمت دا واسطے اے جڑا صبح تے شامی پال پوندا ہے نیس تو دے دے معافی اللہ فرمایا جا شیطانا اسا تینو یار دی رحمت دا واسطہ اس پولے تو نجات دتی حالا کو اگر شیطان میرے نبی دی رحمت دا واسطہ دے کے رب تو معافی منگے رب اونو خالی نہیں موڑدا او جڑا شیطان نو خالی نہیں موڑدا جشن منان والے رب تینو خالی کیویں موڑے گا بہت مہربانی جی سما نہیں آکھے سبحان اللہ اور توجہ مہربانی جی مہربانی اللہ رضا خیر عطا فرمائے اے گل ہوندی اور مولوی صاحب گھنٹہ بھی لگے رہے تے مجمع ٹاس تما سناوے تے پھر میرا خیال ہے بیڑے رون نالو چپ چنگی گل ایک ہو جاوے مجمع بول پوے تے تقریر ہو جاندی ذوق نہ بولو سبحان اللہ بڑی مہربانی توجہ کرنا اللہ فرماندا محبوب اے کائنات والو تحقیق اس مومنہ تے احسان کیتا انہاں وچ اپنا رسول بھیجیا توجہ کرنا نبی کریم دے صحابہ نے عرض کیتی سونا جدوں بچہ پیدا ہوندا ہے اے روندا کیوں ہے گل دی سمجھ آ رہی گل پلے پہ رہی ہے اے پھر صبح نہ کیا بھی چھوڑ جائی تھی آپ ہی لگا رہا سان تک سمجھ نہیں ہے ذوق نہ بولو سبحان اللہ صحابہ نے پوچھا سونا گستاخی نہیں سرکار تسی فرما رہے ہو اے بھجن گلا نہ کرو یار بڑی مہربانی دوستا میرے وال ویکھ میں صدقے جاواں موٹے بھائی میرے وال ویکھ میں صدقے جاؤں دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے میں دنیا وال ویکھ رہا تو پرا ویکھ رہا میں صدقے جاواں اللہ تیری عمر برکت عطا فرمائے پلیز نو مائنڈ ہاں مہربانی حضرات اسی وقار صحابہ نے عرض کی تھی سونا اے بچہ جنوں پیدا ہوندا ہے آقا روندا کیوں ہے میرے نبی نے فرمایا شیطان حاجی صاحب میں اپنے بزرگاں دی بڑی
تسی توجہ چاہنا بزرگاں دا بانا ہی برکت ہے انہاں دی چھڑی بس دعا ہوگی تو میں تے یقین کرو کمال ہو جانی توجہ کرنا صحابہ نے کیا سونا گستاخی نہیں ایز اے سوال تواڈے نوکر بن کے تواڈے کمی بن کے تواڈے ملازم بن کے عرض کر رہے ہیں سونا تسی فرما رہے ہو کہ جدوں بچہ پیدا ہوندا ہے اور روندا اس واسطے کیونکہ شیطان اونوں چونڈی ماردا ہے آقا جدوں تسی پیدا ہوئے سو تواڈے نیڑے شیطان آیا سی اللہ دا واسطہ جے میری گل ضائع نہ کریا سرکار تواڈے نیڑے آیا سی میرے نبی اپنے بچپن دی گل کر رہے ہیں جدوں بچہ پیدا ہوندا ہے اودوں دی حضور گل کر رہے ہیں سرکار نے فرمایا بے ایمان آیا تے سی پر اللہ نے فرمایا جبریل اور شیطان میرے یار دے نیڑے پہ ہوندے رب کائنات نے جدوں اتنی گل کیتی توجہ کرنا جناب جبرائیل امین آئے مصطفیٰ دے نیڑے شیطان نو ٹھڈا ماریا چاہ کے یمن دے پہاڑاں دے ویس سٹیا امام جلال الدین سیوطی دی الخصائص الکبریٰ ہون لے میں بھی کھانا حضرات عزیز وقار نبی کریم دے صحابہ نے کیا سونا تواڈے نیڑے آیا سی میرے نبی نے فرمایا ہاں آن تے لگا سی پر رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جا شیطان میرے حبیب دے نیڑے آ رہے یا اللہ کی کرا فرمایا پلیت نو دور کر میرے نبی فرما رہے نے ارے جبریل نے ٹھڈا ماریا چاہ کے یمن دے پہاڑاں وے سٹیا میرے نیڑے نہیں آن دیتا لوگو جڑا مصطفیٰ بچپن دیا گلاں جاندا ہے او مدینے رہ کے غلاماں دی محفل نہیں جان سکا مہربانی بڑی مہربانی پیار نہ کو سبحان اللہ لا ایک گل موڑ میرے مزاج دی موڑ میں تانوں شعر سنا کے ایک کدی گل کر کے میں تو چھٹی لے لینی پھر کدی موقع ملا تے انشاءاللہ اسی تابعدار ہاں توجہ کرنا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرن والو حضرت موسیٰ علیہ السلام جدوں آپ کو طور تے گئے نا تسی اگر قرآن مجید دا نواں پارا پڑھو قرآن کہندا فلما تجلا ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صائقا توجہ کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام جدوں اللہ دی بارگاہ چرج کیتی ہے نا تسی آج تک علماء تو سن دے آئے ہو بھی جناب موسیٰ نے آکھیا یا اللہ میں تینوں ویکھنا چاہنا اللہ فرمانا رہا اللہ فرمایا تو نہیں ویکھ سکدا موسیٰ دا اصرار بڑھدا گیا اللہ دا انکار بڑھدا گیا الغرض جناب موسیٰ دی ڈیمانڈ منظور ہو گئی اللہ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے تو آ میرا دیدار کر لیکن کوتور دی پہاڑی تے کھڑا ہو جا جناب موسیٰ تے کھڑے ہو گئے اے میرے وال ویکھنا اللہ کریم دے جناب پیارے پیغمبر موسیٰ آ گئے میرے مالک نے اپنی صفاتی تجلی اس پہاڑ تے ڈالی میں لفظ دا مزہ خراب نہیں کراں گا میں تجلی نو تجلی ہی کہاں گا چونکہ قرآن جو تجلی کہہ رہے ہیں توجہ کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اللہ کریم نے اپنی صفاتی تجلی وچ ایک تجلی اللہ کریم نے اس پہاڑ تے ڈالیا او پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے جدوں حضرت موسیٰ نو ہوش آئیے نا آپ دی نگاہ نبوت دا اے لیول ہو چکیا سی کہ آپ کالی رات دے اندر کالے پتھر تے کالے رنگ دی کیڑی اگرچہ 3 میل دور مسافت ہوندی سی نا جناب موسیٰ نو دیکھ لیندے مہربانی بہت مہربانی شاباش اللہ سلامت رکھے آئی معیار ہونا چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو اللہ کریم دی او صفاتی تجلی جدو پیانا جناب موسیٰ علیہ السلام دی ارے نگاہ نبوت کا یہ مقام ہو گیا آپ اندھیرے میں چلنے والی 30 میل دور ارے کیڑی کا آپ مشاہدہ کر سکتے تھے میں گجرات میں خطاب کر رہا تھا وہاں پہ ایک مولانا صاحب کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا سالوی صاحب آپ تو جوش خطابت میں جملہ کہہ کے جا رہے ہیں ارے حضرت موسیٰ کی نگاہ کا تو یہ مقام تب ہوا جب موسیٰ نے تجلی دیکھا میں کہ اے تا ساڈا کیتا ہے او جڑا تجلی دیکھے او دی نگاہ دا اے مقام ہے کہ جڑا معراج دی راتی اللہ دیکھے تہاڈی مرضی ہے یار مہربانی بولو سبحان اللہ کی ہوگا رے شعرا تو علاوہ قرآن حدیث سے بھی بولا چاہیے ڈٹ کے بول سبحان اللہ اور توجہ کرنا مہربانی غور کرنا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں میرے نبی دی اماں جان حضرت سیدہ طیبہ جناب آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ فرماندیاں نے جدوں میرا بیٹا محمد پیدا ہویا نا اے گل نہ ضائع کرے بڑی مہربانی گل دی سمجھ آ رہی نا سب نو میں ہر بندے نو مطمئن نہیں کر سکدا ہر گل ہر بندے واسطے نہیں ہوندی پتر بیٹھ جا کرما لیا بیٹے بیٹھ دیکھو نا اچھے بچے اتھے بہ گیا کیا بات آکھو سبحان اللہ توجہ کرنا حضرات عزیز وقار مہربانی دیکھ میرے طرف دیکھیں بہت شکریہ اللہ کریم آپ کو عالم دین بنائے توجہ کرنا حضرات میرے مصطفیٰ دی اماں جان فرماندیاں نے جدوں میرا بیٹا محمد پیدا ہویا نا آپ فرماندیاں نے میں ویکھیا کی سرکار دے ننے ننے لب
حرکت کر رہے ہیں فرمایا میں کان نیڑے کیتا نا اے گال دی نفاست نہ ضائع کریا جے گال دا مزہ لویا کہ میں کی کہہ رہا ہوں حضرات عزیز وقار میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرن والے ہو سیدہ آمنہ فرما دین میں جدوں کان نیڑے کیتا نا تے سونا کہہ رہا سی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی لوگوں طرف جاؤ حضرات عزیز وقار پوری دنیا دے اندر جماعت آل سنت یا رسول اللہ کہنے والا بحمدہ تعالی او عقیدہ تے مسئلہ کے تیرا نبی کریم دے صحابہ دا بھی حیا کردہ ہے محمد کریم دے گھرانے دا بھی حیا کردہ ہے حضرات عزیز وقار میرے نبی دی اماں فرما دیا نے میرا بیٹا کہہ رہا سی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی آج دنیا میں تیرے میرے گناہ بڑے زیادہ نے اللہ ساڑھی گرفت نہیں کرتا دا مطلب یہ نہیں بھی ساڑھا خاندان بڑا آلہ ساڑھا قبیلہ بڑا آلہ ساڑھے کو پیسہ بڑا ساڑھیاں کوٹھیاں بڑیاں بڑیاں نہیں ارے رب کا ناتا ساڑھے ہوتے اگر کرم ہے اے تیرا میرا کمال نہیں اے جو بھی کمال ہے حسین بادشاہ دے نانے لکھوان بہت مہربانی پیار رکھا دے سبحان اللہ توجہ کرنا حضرات عزیز وقار اللہ اللہ اگوں بھی نعرہ زندہ مہربانی بہت شکریہ کریں پیار نہ کرو سبحان اللہ حضرات غور کرنا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کرنے والے انہوں سرکار مصطفیٰ دی آمد والی رات آئی نا توجہ کرنا جبریل نے ساری زندگی میں 2 چھٹیاں ہوئیاں کنیاں پھر بولے آجے ایک جدوں سونا معراج تے گیا ہے ایک جدوں سونے دا میلاد ہویا اللہ نے فرمایا جبریل جنت کو سجا دیو دوزخ نو بجھا دیو یا اللہ کیوں فرمایا تینوں پتہ نہیں آج میرا یار آن والا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھنے والے نبی کریم دے غلاموں نہ جتنیاں گلاں کیتیاں نے نہ ساریاں گلاں دی سمجھ ہر بندے نوں نہیں آ سکدی حضرت سلطان العارفین جناب سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی ونڈ دی گل کیتی ہے بڑی توجہ چاہنا ہے اور ٹھٹی والے غیرت مند سنی مسلمان بھائیو حضرت سلطان العارفین بڑی سونی گل کر گئے نا فرماندے نے نبی کریم دی شان حضور دا مقام ہر بندے نوں سمجھ نہیں آ سکدا اونوں سمجھ آئے گا دل وچ مصطفیٰ دا پیار ہو گا امام الانبیاء دی عقیدت ہوگی آپ فرماندے نے تیری تسبیح پھری پر دل نہ پھریا تے کی لانی تسبیح نو پھڑ کے ہو چلے کٹے پر ایک جے کھٹیا چلے کٹے پر کو جو نہ کھٹیا تے کی لینی چلیا وڑ کے ہو علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا تے کی لینی علم نو پڑھ کے ہو جاگ بنا اے دودھ جمے دینا ہی اے باویں لال غمڑے کڑ کڑ کے سینہ ٹھریا سے ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ آخری گل کر رہے ہیں آخری گل بالکل آخری بات کر رہے ہیں انشاءاللہ پھر کدی موقع ملے میں جناب نو تفصیلی خطاب کراں گا مسلمان بھائیوں میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے ہو آؤ نہ تو سریاں گلیاں نے کیڑیاں گلیاں حضرت پیر سیال دے پیر دیاں گلیاں نے حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسویریاں گلیاں نے نکے نکے بچے ایک دوسرے نو کہندے نے او سنیا ربیع الاول دا مہینہ آ گیا ہے آقا دی آمد دا مہینہ آ گیا ہے انہاں
آخیا جی بالکل نبی پاک دی آمد ہے، یہ مقدس مہینہ آ گیا ہے۔ انہیں آخیا سانو چاہیے نبی کریم دا میلاد منائی۔ گل دی سمجھ آ رہی سب لو؟ اگر سمجھ آ رہی ہے کری ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسیریاں گلیاں دے اندر وہ نکے نکے بچے کہندے کی نے جناب اسا مصطفیٰ دا میلاد منانا ہے۔ وہ بچے کہنے لگے سی تے بڑے غریباں کیویں مناواں گے؟ ایک بچہ کہنے لگا جاؤ دروازے کھڑکاؤ، نبی کریم دی آمد مصطفیٰ تے امام الانبیاء دی جلوہ گری دے حوالے نال لوگاں نو گائیڈ کر کے انہاں تو چندہ وصول کرو۔ ہر دروازے تے بچے جاندے نے، وہ کہندے نے تانوں پتہ نہیں نبی کریم دی آمد دا مہینہ آ گیا کہ دیکھو جو توفیق بندے نو پیسے دیتے جاندے نے۔ وہ بچے مسلمان بھائیوں مٹھائی لے کے آئے نے، آ کے تو سدیاں گلیاں وچ بیٹھ گئے نے۔ بڑی توجہ، آ کے تو سدیاں گلیاں وچ بیٹھے نے۔ ایک بچہ دوجے بچے نو کہندا یار ہن تو تلاوت کر، نبی پاک دی محفل شروع کریے۔ وہ بچہ کہنے لگا قاریاں تیرا مینوں قرآن تو نہیں آندا لیکن میں اتنا پڑھ دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بول سبحان اللہ، بڑی مہربانی۔ ایک قرآن عام قرآن نہیں، اس قرآن دے بارے حضرت میاں محمد بس رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی سونی گل کی تھی۔ آپ فرماندے نے اے قرآن او نورانی اے شیشہ او جڑا حق دی راہ دکھلاوے او جڑا سے دے او عمال کرے سے او ستا او جنت جاوے۔ جدو بچے نے قرآن مجید دی اباب ذوالفقار ساتھ کریمہ دی تلاوت کی ہے نا، دوسرا بچہ کہنا بھئی تلاوت ہو گئی ہے انہیں مصطفیٰ دی نعت پڑھو نا، امام الانبیاء دی نعت بیان کی جائے۔ اور بچہ کھڑا ہو کے کہتا ہے نعت خانہ ترہ مینوں نعت نہیں ہوندی لیکن میں اتنا پڑھ دینا میرے نبی دا مدینہ بڑا سونا ہے۔ مینوں نعت خانہ ترہ نعت نہیں ہوندی لیکن اتنا پڑھ دینا نبی دا مدینہ بڑا سونا ہے، میرے نبی دا مدینہ بڑا سونا ہے۔ مسلمانوں محفل ختم ہو گئی، درود پاک پڑھیا گیا۔ مسلمان بھائیوں نبی کریم دے ننے ننے غلام آقا دی آمد ترانے پہ پڑھ دینے۔ انہوں دعا ہو گئی، ایک بچہ کھڑا ہو گیا، انہیں آکے سارے اپنی اپنی جھولیاں پھیلا لو، میں تہاڈی جھولی میں دو لڈو ڈالنا چاہنا، نبی پاک دے میلاد والے لڈو ڈالنا چاہنا۔ ہر بچے نے جھولی پھیلا لی، بڑی توجہ چاہنا، ہر بچے نے جھولی پھیلا لی۔ مسلمان بھائیوں ہر بچے دی جھولی میں دو لڈو ڈالے جا رہے ہیں۔ جدو اے منظر شاہ سلیمان توسری نے دیکھے آئے نا، جدو اے منظر پیر سیال دے پیر نے دیکھے آ، وہ شاہ سلیمان بھی نیڑے آ گئے نے۔ آپ نے فرما پترا موڑا مدینہ بڑا سونا ہے۔ شاہ سلیمان نے فرمایا او پتر موڑا مدینہ بڑا سونا ہے۔ انہیں بچے نے کیا دیتا مدینہ بڑا سونا ہے، انہیں بچیاں دی جھولی میں لڈو ڈالے جا رہے ہیں۔ حضرت شاہ سلیمان نے منظر دیکھا، بڑی توجہ، ایک بچہ کہندا بھر دے جھولی میری، بھر دے جھولی میری، بھر دے جھولی۔ وہ بچہ کہندا یار میں تینوں اپنے حصے دے بھی دو لڈو دے دینا لیکن میں تیری جھولی نہیں بھر سکتا۔ حضرت شاہ سلیمان لڈو پیش کیتے گئے نے، آپ سرکار بھی ایو گل پہ کہندے نے بھر دے جھولی، بھر دے جھولی۔ آپ سارے بچے کہندے نے حضور سارا اپنا اپنا حصہ اسی تواڈے حوالے کردے ہاں لیکن اسی تواڈی جھولی نہیں بھر سکدے۔ آپ نے فرمایا پتر میں تانوں نہیں کہہ رہا، تہاڈی بزم دے اندر میلاد والا آپ آیا نہیں، تسی گل دا مزہ نہیں لیا، دل لا کے آکھو سبحان اللہ۔ حضرات ذوالفقار میں کسے ایم اے کسے چیمے چٹھے دی گل نہیں کر رہا، میں حسین دے نانے دی گل کر رہا۔ احباب ذوالفقار اگر توسے دیا گلیاں دے اندر میرے کریم مصطفیٰ دا ارے میلاد ہوے، آمنہ دا لال اوتھے جا سکدا ہے، جڑا توسے جا سکدا ہے ٹھٹی والے دے ویڑے کیوں نہیں آ سکدا؟ جڑا سنی ماں دا پتر ہے گج وج کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مہربانی 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 مہربانی، شکریہ جی، بس بس اس گڈی موڑو۔ مرحبا 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 مرحبا۔
مرحبا مرحبا بھائیجان بہت شکریہ ایک بار پیار رکھا دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا ٹھیک ہے مسکرا کیا کو سبحان اللہ حضرات غور کرنا صبح کوئی بندہ پوچھے او یار تسی ساری رات محفل سن دے رہے ہو سنے ہمیں بڑا کو تتا ٹھڈا مولوی آتے ہو گلہ کردہ رہے تے نبی پاک مدینے تسی محفل ٹھٹی کر دے رہے ہو ان نبی نو پتہ ہے انہوں نے دسیا جب بھی پتہ ہے اگر توڑے کو دلیل منگے تو انہوں آکھے جب بھی سیالوی صاحب دلیل دیتی ہے کہ بخاری دی حدیث ہے 5 جگہ امام بخاری نے لکھی توجہ کرنا بخاری دی حدیث ہے اگر حوالہ چاہیے ہوئے کتاب میں سب چیزیں دا ذمہ دار علی شان بخاری صاحب میں اچھی طرح جان دیں آپ نہ تسی رابطہ کریں انشاءاللہ میں کتاب سمیت حاضر ہو جاؤں گا کہ کوئی مسئلہ بنے توجہ کرنا امام بخاری فرماندے نے کہ سرکار ایک دن کھڑے سن زمین تے کتاب بخاری شریف حدیث 5 جگہ تے امام بخاری فرماندے آقا کریم نے نا زمین تے کھلو کے اپنے صحابہ نو فرمایا میرے صحابہ اس وقت میں زمین تے کھلو کے اپنے حوض کوثر نو جنت چ ویکھ رہا تھوڑی جی گل مشکل ہے میں سمجھا کے کراں گا جنت کتھے پہلا آسمان ہے اس تو اتے وے خلا یعنی خالی حصہ جدی مسافت 500 سال ٹھیک ہے پہلا آسمان اس تو اتے وے خلا جدی مسافت 500 سال او دے اتے دوجا آسمان پھر اتے خلاوے جدی مسافت 500 سال اس طرح 7 آسمان نے تے 7 خلا نے توجہ کرنا اونا دے اتے ہے جنت جنت دے اندر حوض کوثر گل پلے پوے تے مجھ ضرور بولے ہے میں پھر سمجھا رہا پہلا آسمان او دے اتے وے خلا جدی مسافت 500 سال او دے اتے وے دوجا آسمان او دے اتے خلا جدی مسافت 500 سال اب آپ ایسے وقار اس طرح 7 خلا نے 7 آسمان نے 35 تے 35 70 ہو گئے حضرات عزیز وقار 70 سال دا دوستان گرامی قدر میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ارے 700 سال دا سفر 35 تے 35 70 500 سال دا سفر دوستان گرامی قدر او 7 آسمانہ تو اتے وے جنت جنت دے اندر حوض کوثر او جڑا مصطفیٰ زمین تے کھلو کے اپنے حوض کوثر نو جنت چ ویکھ سکدا ہے او گنبد خضرا وچ رہ کے غلاماں دی محفل وی ویکھ سکدا ہے اچھا حضور اگر ویکھ سکدے حضور اگر ویکھ سکدے تے کیا سرکار سن نہیں سکدے میں کہ سن سکدے دلیل دلیل کی ہے توجہ میں کوئی بھی کچی گل میں ممبر تے بیٹھ کے کھچ مارن دا قائل نہیں یہ بندے کہن بھئی یار مولوی صاحب پتہ نہیں راتی کی اندر توجہ کرنا اچھا سرکار اگر ویکھ سکدے تے کیا سرکار سن بھی سکدے میں کہ بالکل سن سکدے دلیل کی میرے آقا کریم دا چچا جناب ابن عباس توجہ کرنا آپ سرکار مصطفیٰ دی بارگاہ چ حاضر ہوتے آ کے عرض کیتی سونا اگرچہ میں تہاڈا کلمہ فتح مکہ دے موقع تے پڑھے ہے لیکن سونا میں تہاڈی عظمت دا قائل اودوں دا میں تہاڈی عظمت نو اودوں دا فالو کردا جدوں تسی ہاؤ پنگوڑے دے اندر تسی اپنی انگل دا اشارہ کردے ہو کدی چند سجے کدی کھبے کدی چند سجے کدی کھبے گل سنیا جے تے مزہ لویا جے جدوں سرکار دے چچا نے ایک گل کیتی نا تے میرے نبی نے فرمایا چچا اے کیڑی ایڈی وڈی گل مہربانی جڑے پہنچ گئے کیا بات ہے شاباش حضور نے فرمایا چچا باس ہے کیڑی ایڈی وڈی گل ہے توجہ جانا اے کیڑی ایڈی وڈی گل ہے حضرات عزیز وقار میرے مصطفیٰ نے فرمایا چچا اے تو اگے دی گل سن میں کی کہہ رہا نبی ویکھ سکدا میرے آقا سن بھی سکدے نے دوستان گرامی قدر میرے نبی نے فرمایا چچا باس ہاسو میں اپنی ماں دے پیٹ وچ لیکن لوح محفوظ سے چلن والی کلم دی آواز نو میں ماں دے پیٹ وچ سندا سا او جڑا محمد اپنی ماں دے پیٹ وچ رہ کے لوح محفوظ تے چلن والی کلم دی آواز نو سن سکدا ہے او مدینے رہ کے غلاماں دی محفل دی سماعت فرما اچھا سرکار ویکھ سکدن حضور سن سکدن کیا سرکار آ بھی جاندے میں کیا آ جاندے امام بصیری بہت مشہور زمانہ واقعہ ہے آپ بیمار ہوئے نا فالج دی آپ نے شکایت ہوگی کہ آپ نے قصیدہ بردہ لکھیا اے مولا یا صلی وسلم دائمان آبادن علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم 160 شعر آپ نے لکھیا
لکھ کے تے آپ اپنے سرانے تھلے رکھیا تے آپ سو گئے، نہ گھر دے نو پتا، نہ بچیاں نو پتا، نہ بیوی نو پتا، آپ نے لکھیا سرانے تھلے رکھ کے آپ سو گئے فالج دی حالت سے۔ توجہ کرنا، جب کرم ہوتا ہے نا تو پھر حالات بدل جاتے ہیں، غور کرنا۔ آپ نے رکھیا سرانے دے تھلے او کاغذ دا ٹکڑا جس تے آپ نے کچھ لکھیا سی، حضرات ابو بکر آپ سو گئے، ظاہری اکھاں بند ہوئیاں، دل دی اکھاں کھلیاں، خواب وچ میرے نبی دا دیدار ہو گیا۔ اچھا گل سنیا جے، گل مکی نہیں، گل لگے ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بصیری ذرا او قصیدہ تو سنا جڑا تو لکھیا ہے۔ بڑی مہربانی گل ضائع نہ کریا جے۔ حضرات ابو بکر امام بصیری جیسے عاشق رسول نے او قصیدہ لکھیا جدی خبر گھر والوں نو بھی نہیں، جدی خبر آپ دے بچیاں نو بھی نہیں، لیکن حسین دے نانا نو پتہ چل گیا، ابو بکر دے آقا نو پتہ چل گیا، عمر دے مولا نو پتہ چل گیا، عثمان و علی دے ماں نو پتہ چل گیا۔ میرے نبی نے فرمایا بصیری او قصیدہ اٹھ کے سنا۔ آقا میں اٹھ نہیں سکدا، میرے نبی نے چادر دیتی، بصیری دے جسم تے لگی، اس چادر نال بصیری دی بیماری دور ہو گئی۔ او جڑا مصطفیٰ بصیری دے ویڑے جا سکدا ہے، جشن منان والے ساڈے ویڑے بھی تشریف لے آ سکدا ہے۔